یہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک بہت ہی عبرت خیر اور بہت ہی نصیحتوں والا واقعہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العزوز اور آپ کو ذوالکفیل بھی کہتے ہیں۔ ابن العزوز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی والدہ مزید بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفیل اس لیے ہوا تھا کہ آپ نے 70 انبیاء کو بچایا تھا جنہیں مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے یہودی آمادہ ہو گئے تھے، اور پھر یہ خود بھی خدا کے فضل کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجاب کے فرشتے کو جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیم اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس طرح زیادہ تھی کہ ان لوگوں کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکا، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور ان لاشوں کی بدبو پورے جنگلوں میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دن بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی موتیں دیکھ کر جو بنا کفن کے پڑی ہوئی تھیں، انہیں دیکھ کر آپ کا رنج و غم سے دل بھر آیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، میری قوم کے عرفات تھے جو اپنی نادانی سے ہے غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ بھے قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید اعلان کرتی تھی۔ آپ بڑے سوچے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان کی بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو گئیں اور ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر یہ بھی آئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلمہ سنتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں کھڑی ہوں گی اور یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں تک زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولادوں کے جسم سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑے پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں میں ہو جاتا تھا۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل میں باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے؟ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی اور نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت کے بعد آئے گی۔